آج کی ریئیکشن میں ہم کریں گے کسی کے 14 طبق روشن۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ، اور جو ویڈیو فل واچ کرنے سے پہلے ہی لائک کر دیتے ہیں ان سب کا تو بہت زیادہ شکریہ، اور نئے آنے والے بنا سوچے سمجھے جو سبسکرائب کر دیتے ہیں ان کا تو بہت ہی زیادہ شکریہ۔ خیر دوستو، 14 طبق کس کے روشن کرنے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں جناب۔ کچھ پوائنٹس ہیں اور بہت اہم پوائنٹس ہیں، ان پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہاں پر روشنی ڈالتے ہیں چاچا انور کے ریئیکشن کے اوپر۔ چاچا انور نے بہت بڑے راز سے پردہ اٹھایا دوستو۔ حقیقتیں، ریئلٹیز، سچائیاں ایسے کھلتی ہیں۔ سچائیاں وہ نہیں ہوتی جن پہ آپ کو پورا سال سر توڑ اور سر پھوڑ کوشش کرنے کے باوجود بھی اگلے کو ٹرسٹ نہ ہو، بلیو کروانا پڑ رہا ہو کہ ٹرسٹ می میں سچی ہوں، بلیو می میں سچی ہوں، اور 1.5 سال بعد بھی آپ کو وہی رونے دھونے لانے پڑے اور کہنا پڑے کہ بلیو می میں سچی تھی۔ خیر، وہ نہیں ہوتی سچائیاں۔ سچائیاں یہ ہوتی ہیں جو ایسے باہر آتی ہیں۔ چاچا انور نے سوال رکھا یہاں نی نجمہ سے، اور نی نجمہ سے کہا کہ وہ قصہ بھی لوگوں کو سناؤ جب تم نے 15 پہ کال کر کے اپنے ہسبینڈ کو اریسٹ کروایا تھا اور 15 دن تمہارا شوہر جو ہے وہ تھانے میں رہا، اور پھر چاچو انور اس کو چھڑوا کر لائے، دونوں میاں بیوی کی صلح کروائی، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ وہ قصہ بھی سناؤ جب کئی دن کے لیے تم نے اپنے ہسبینڈ کو گھر سے نکالا ہوا تھا اور وہ پھپھی کے گھر پڑا رہا۔ یہ محترمہ جو ہیں ان سے کہنا تھا یہ چاچو انور کا۔ دیکھیں، یہ ہم نہیں کہتے، ہم کسی کے پرسنل میٹرز کو تو ڈسکس کرنا پسند ہی نہیں کرتے، لیکن کیا کریں جب یہ لوگ پبلک میں آ کر ایسی باتیں کریں گے تو یہ سب کچھ تو ہوگا۔ خیر دوستو، ویڈیو اپنے اینڈ تک واچ کرنی ہے۔ ویسے ان سوالوں کا جواب اب دیکھتے ہیں نی نجمہ کیا دیتی ہیں۔ نی نجمہ بہت ڈراموں پہ اتری ہوئی ہے دوستو، جیسے کہ میں نے بھی کہا اور یہی بات چاچا انور نے بھی کہی کہ نی نجمہ جو ہے اس نے اپنے بھائی کو، اور عائشہ نے بھی اپنے بھائی کو ملایا ہوا ہے کہ بھئی ہم تمہیں دنیا کے سامنے برا بھلا بولیں گے اور تم وہاں سے بولتے رہنا، ہم یوں ہمارا کنٹینٹ چلتا رہے گا، بال کبھی تمہارے کورٹ میں اور کبھی ہمارے کورٹ میں، تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہارا دانہ دن کا بھی چلتا رہے گا اور ہمارا بھی چلتا رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ ستارہ اور اس کی ماں کے گھر جانے کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا۔ جیسے کہ بھاولپور میں، ملتان سٹی میں کوئی آنکھوں کا دانتوں کا ہاسپٹل ہے ہی نہیں، وہاں کے پورے عوام اندھے ہیں اور وہ جاتے ہیں علاج کروانے صرف اور صرف کراچی سٹی۔ انور چاچا کا کہنا یہی تھا ان کو کراچی آنا ہے، ستارہ کے گھر میں واپس گھسنا ہے، تو اس لیے اب یہ راستے ہموار کرنے کے لیے 2 دن سے اس قسم کے ریئیکشنز بنا رہے ہیں، بھائی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، نوٹنکی ڈرامہ، اور کیا، پڑوس میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو للکارتے ہیں، تو سامنے آ تو میں یہ کر لوں گا، تو سامنے آ تو میں وہ کر لوں گا۔ کیوں جی، باہر نہیں نکلتے گھر سے؟ نہیں، دونوں فریق جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے، ارے فریق کیوں کہیں، ڈرامے باز آپس میں تو ان کے گٹھ جوڑ ہے جناب، واقعی گٹھ جوڑ ہے۔ اچھا، یہاں پر چاچا غلام جو ہیں، غلام حاجی، انہوں نے تھمبنیل لگایا، ویڈیو میں نہیں دیکھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ کراچی جا رہا ہوں، تو کراچی پہنچ بھی گئے ہوں گے اب تک، یا بیتاب ہو رہے ہوں گے پہنچنے کے لیے۔ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ گٹھ جوڑ کیا، بیٹے کو 4 الفاظ دنیا کے سامنے کہہ دیے، کیونکہ ستارہ کے گھر میں گھسنا جو تھا، خیر اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنے گی، گھسانے والی ویڈیو۔ یہاں پر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جناب، جن میں ایک محترمہ آتی ہیں، اور محترمہ بڑی ستی ساوتری بن کے آتی ہیں۔ سوری اگر کسی کو برا لگے، میں نے کل بھی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ستی ساوتری ہم نیک پروین، یعنی کہ ایسی بندی جو کہ کہے کہ بھئی میں بالکل صاف ستھری ہوں اور میں نے کبھی کچھ برا نہیں کیا، انجان ہو ہر چیز سے، ایسے بن کے آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے جناب کہ 1 سال ہو گیا ہے، کوئی چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا، لوگوں نے اس ٹاپک کو گھر کا خرچ بنا لیا ہے، اور محترمہ کہتی ہیں کہ زخم کو ریدنے سے کیا ہوتا ہے، زخم کو ریدنے سے آئی تھنک ناسور بن جاتا ہے۔ اچھا، کہتی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں ان میں سے کوئی اپنے ساتھ ڈیش کر لے۔ اچھا، آپ لوگوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے، یہ بھی بتاتی ہیں محترمہ ہمیں آ کر۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ ایک لڑکی کی ڈیش ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ چاچو اور دلبر جو ہیں وہ آگے پیچھے سے ڈیش ہیں، ہاں ایسے ہی کچھ کہتی ہیں۔ اور پھر محترمہ کہتی ہیں کہ میں بڑوں کے ساتھ کبھی ڈیش نہیں کروں گی۔ اب آپ سب کہیں گے کہ ڈیش کیا ہے، چلیں آگے بتاتے ہیں نا، کوئی ڈیٹیل میں بتاتے ہیں۔ جی دوستہ بقول دوستہ سوری، میں نے کہا فمبلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے میرے ساتھ۔ جی دوستو، بقول آپ لوگوں کے ناگن، ٹھیک ہے، نیم ناگن، ہاں، تو وہ جو ناگن ہے اس نے آج پھر ریئیکشن دیا، اور کوئی اس سے پوچھے بھئی تمہارے گھر کا خرچ بھی کیا اسی سے چلتا ہے؟ تو بالکل جناب، اسی سے چلتا ہے، نہ صرف اس کے گھر کا بلکہ اس کے پورے خاندان کا گھر اسی چیز سے چلتا ہے۔ ستارہ سلمہ کنٹروورسی زندہ باد۔ یہ کنٹروورسی کریٹ ہی اسی لیے کی تھی
इस नीन नैनो तो नहीं था ना, खाली नैनो ही था। इस नैनो ने और सदमा बाजी ने इसीलिए क्रिएट की थी, और जब ये कंट्रोवर्सी इनको फुलफ़िल नहीं करके गई तो इन्होंने जो है यहाँ पर सदमा ले लिया। सदमा ले लिया कि हम नागिन भी बन गए लेकिन हमारी मंशा पूरी नहीं हुई। इस मोहतरमा को कौन कहता है कि तुम पब्लिक में आओ, ये कहती है। कोई चुप करने का नाम नहीं ले रहा। 1 साल हो गया है और सलमा सितारा के टॉपिक को लोगों ने घर का खर्च बना लिया है। तो मोहतरमा 1 साल हो गया है, तुम्हारी सदमा बाजी को अटैक्स होते हैं, दौरे पड़ते हैं, वो कहती है मैं सच्ची हूँ, फिर आ जाती है, फिर आ जाती है, फिर आ जाती है, साल के एंड में आकर कहती है मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। ठीक है, आप पे ही मैदान से जाया, आप पे ही जो है वो जज बन गई, आप पे ही जीत गई, सही ठीक। और फिर आके खुद ही कह देती है कि मैं सच्ची थी, मैं सच्ची थी, मेरा बिलीव करो, मेरा ट्रस्ट करो। ये मोहतरमा खुद तो कहती हैं कि इसका अब कोई सपोर्टर नहीं बचा। तो मोहतरमा जो है नीनू साहिबा, इसका पहले भी कोई सपोर्टर नहीं था, ये आप अच्छे से जानती हैं। ये वही लोग थे जो सितारा के हेटर थे, दर हकीकत वो इसके सपोर्टर नहीं थे। हमने बारहा आपसे कहा कि ये उसका कोई भी सपोर्टर नहीं है। ठीक है, अब आप कहती हैं नहीं रहे, तो चलो आपको भी तसल्ली हो गई, जवाब मिल गया कि नहीं रहे। और ये खुद क्या है, ये खुद है पेड रिलेटिव। जी, पेड सपोर्टर भी कह सकते हैं इसको, पेड रिलेटिव सपोर्टर। जी बिल्कुल, पेड रिलेटिव सपोर्टर है ये। और ये आकर कहती है कि इस चीज़ को घर का खर्च बनाया हुआ है, तो बेटा तुम सबके चूल्हे इसी से जलते हैं, वरना तुम्हारा निकम्मा निखट्टू शौहर घर पे बैठ के जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा, अय्याशियाँ करते हो तुम लोग, पीते पिलाते हो, सब इसी पे चलता है। खाला को नंगा किया पर क्या कम किया, बहुत खूब किया जी, धंधा किया धंधा। तो दोस्तों उसको भी कमाया है, कैश किया है, खाला की इज़्ज़त को कैश किया, और क्या किया। अच्छा, फिर ये कहती है कि मरीम फ़ाद के ऊपर बात करी कि मरीम आती हैं और मरीम जो है वो पकाती हैं, उसको टोंट मारती हैं, इसकी सदमा बाजी को, सदमा बाजी के सिंपल व्लॉग्स के ऊपर बात करती हैं। कब क्या बात है। ये लोगों को आके कहती है कि मेरा व्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मैं भी जागी हूँ। नहीं बीबी, ये बताओ पूरी रात जागती हो, नशे में धुत आती हो, पड़ी रहती हो, नींद नहीं आ रही होती है ना, खूब पीती हो या नींद आ जाए तुम्हें। और आकर क्या कहती है ये कि मरीम जो है वो टोंट मारती है, मरीम जो है वो टारगेट करती है उसको, सदमा बाजी को। तब सदमा बाजी आ जाती है, सच 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 करा गला आपने। नहीं जी नहीं, होश करो बीबी, होश, ठीक है, होश के नाखून लो। तुमने वीडियो बनाया था, यहाँ तुम्हारी हकीकत में खोलूँ दोस्तों, इसने वीडियो बनाया था और इसने कहा था कि सुलह हो गई है, हमारी सुलह हो गई है, सितारा आई थी, गाड़ी भर के आए थे सारे, नानी आई थी, मेरे पैरों को हाथ लगाया, ये किया वो किया, मेरा माथा छूमा, मुझे कहा तुम्हारा ऐसा रोशन माथा ऐसा पूरी दुनिया को दे रब, और तुम्हारी जैसी कलमुइयाँ हों, अल्लाह ना करे, ला हौला वला कुव्वत। तो ऐसी कलमुई का आके नानी ने माथा चूम लिया और खाला ने पता नहीं क्या कर लिया, और ये हो गया और वो हो गया। उस चीज़ को इतना बढ़ावा मिला, लोगों ने आकर कहा, देखा, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि देखा ये कह रही है कि भाई सुलह हो गई वगैरह वगैरह वगैरह। और वो बात इतना तूल पकड़ गई कि बुढ़े चाचा जो है अकबर, उसको भी, अकबर नाम है ना, नहीं सॉरी, हाजी जो भी है, हाजी गुलाम, हाँ, उसको भी आकर एक रिएक्शन देना पड़ा, लोगों को यकीन दिलाना पड़ा, लोगों के गिट्टे गोडे पकड़ने पे मजबूर हो गया बेचारा सदमा के कहने के ऊपर कि कोई सुलह नहीं हुई, कोई सुलह नहीं हुई, सुलह होनी नहीं। और उसके बाद इसकी खाला मोहतरमा को भी आकर सफाइयाँ देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसके अपने पुराने हेटर्स, सॉरी सपोर्टर्स, जो उसको सपोर्टर लग रहे थे, उन्होंने आके डंडा दे दिया था उसको। तो यहाँ अपना हर कच्चा चट्टा के मरियम पे सिर्फ इसलिए डालती है ताकि मरियम इसको पलट कर जवाब दे और इसके ये जो पीती पिलाती है ना, इसके पैसे आ जाएं। जी दोस्तों, जब इसको व्यूज़ नहीं पड़ रहे होते तब ये आके मरियम को टोंट मारती है, वरना कोई हकीकत नहीं। गंद इस बार भी इसने उठाया, जो पहले भी इन दोनों बहनों के बीच में गंद उठा था तब भी इस मोहतरमा ने उठाया था, और इस बार भी जो गंद उठाया दोनों बहनों के बीच में वो इस बार भी इस गंदी ने उठाया। इस गंदी ने आकर पब्लिक में कहा, और अंदर खाने ये शो उड़ाती रही, सुलह यानी सुलह पे बात करो, यानी कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट करो। तो इस गंदी को कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना आती है, पूरा ख़ानदान गैम्बल है, गेम्स खेलता है, कंट्रोवर्सी खुद स्टार्ट करते हैं ये लोग। इसने आकर सुलह की कंट्रोवर्सी उठाई, उससे बुड्ढे ने भी बात की, और बुड्ढे के बाद बुड्ढे की बहू जो कि सेम टू सेम बुड्ढे जैसी है, उसने आकर बात की। उसने आकर जब बात सुलह की है कि कोई सुलह नहीं हुई, और उसने आकर बिया को सफाई दी है कि तुमने जो 2000 रियाल जो है वो मुझे दिए थे, वो फ़लाँ काम के लिए फ़लाँ जगह लग गए और वापस देना चाहती हूँ, तो अपना अकाउंट नंबर दो। वो सारी वीडियो उसने उस चीज़ से रिलेटेड बनाई थी, और वहाँ उस ग्रुप में, हेटर्स के ग्रुप में, जो कि पहले उसके सपोर्टर्स का ग्रुप कहलाया जाता था, उसमें इसको नंगी गालियाँ दी जाती हैं कि ये फ्रॉडन है, ये फ्रॉड करती रही है, ये फंड्स खाती रही है, ये भी इसकी भांजी भी। तो उनको सफाइयाँ देने के लिए आई थी कि मैं सच्ची थी, मैं तब भी सच्ची थी, मैं आज भी सच्ची हूँ, क्योंकि उन लोगों ने आकर कह दिया था कि इसके पास कख सबूत नहीं, और ये आकर कहती है कि मेरे पास USB में सारा कुछ मौजूद है।
یہ صفائیاں دینے آئی اس کے لیے، اور اب اس کو اس کنٹروورسی میں حصہ لینا تھا کیونکہ دال تو اس کو بھی چاہیے، ٹھیک ہے، دال دل گیا تو اس کا بھی چلنا ہے نا. تو اس نے کیا کیا کر یہاں پر مریم کو پکڑ لیا کہ چلو اب مریم ریئیکشنز دے رہی ہے تو میں مریم پہ بات کرتی تاکہ مریم پلٹ کر مجھے جواب دے اور میرے دال دلیے چلے. تو یہ ہے گھنی میسنی کی حرکتیں ہیں یہ ساری کہ یہ خود کنٹروورسی کریٹ کرتی ہے اور آ کر جو ہے مریم کے اوپر نام لگا دیتی ہے. مریم سے بڑی پھٹتی ہے بھائی، مریم سے بڑی پھٹتی ہے نہیں، کسی کی نہیں پھٹ رہی. یہ اصل میں انہوں نے کنٹروورسی کریٹ کرنی ہوتی ہے. مریم ستارہ کی بڑی سپورٹر، ان کو پتہ ہے وہاں سے جواب آئے گا تو دال دلیا چلے گا. نوشین جو ہے وہ زیادہ تر لفٹ نہیں کراتی کسی کنٹروورسی کا، جواب نہیں دیتی پلٹ کر، تو ان کو پتہ ہے کہ مریم جواب دے دے گی تو دال دلیا چلے گا. تو اپنا گند مریم کے متھے مت ڈالو اور مریم کی کمر کے پیچھے چھپ کر جو ہے نا لوگوں کو کنٹروورسی میں مت دھکیلو. گھٹیا عورت، اب تمہیں کھلے میں کہوں گی تمہیں گھٹیا عورت، تم ہو گھٹیا، تمہاری حرکتیں گھٹیا، تم نے سٹارٹ کی دوبارہ ساری گندگی. اور دوستو پنک نائٹی کی جو بات تھی وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ اس لائیو کے اندر اس دن یہ لوگ ایک کریکٹر بنا کر لے آئے تھے جاز شاہ، تو اس سے ریلیٹڈ جب ان لوگوں نے ہنسی ٹھٹے کیے تھے تو اس میں مریم نے بات کی تھی کہ اگر ہم پنک نائٹی کے اوپر ہنسیں، پنک نائٹی کا کوئی کریکٹر بنائیں تو پھر آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو واقعی یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ ہوا، عدلے کا بدلہ تو ہوتا ہے. اچھا یہ محترمہ کہتی ہے زخم کریدنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو زخم ہے، ان کو کریدو گے تو کیا ہو جائے گا، تمہیں پتہ تو ہے بگڑ جائے گا. پھر بازو پہ زخم ہو جائے تو بازو کا سیدھی طرح بولو نا ناسور ہو جائے گا، اور ناسور تم ہو، اپنے خاندان کا ناسور ہو، تم نے بنا دیا اس کو ناسور، ٹھیک ہے، تم خود ٹھیک نہیں ہونے دیتی نا تم، اور تمہاری جو وہ خالہ وہ خود جو ہے زخم کا ناسور بن چکی ہے، وہ خود آ جاتی ہے ہر 4 دن بعد بولنے کے لیے، رونے دھونے کے لیے. اور یہ محترمہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھ ڈیش کر لے، جاؤ 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 بی بی جاؤ جاؤ. جب بھی گن بناتی ہے نا دوستو یہ ایموشنل بلیک میل کرنے آ جاتی ہے. کبھی کہتی ہے میرا ڈیش ہو گیا، میں اتنے مہینے کی ڈیش تھی، میرا ڈیش وہاں جا کے گر گیا اور اب تم لوگ چاہتے ہو کہ میں ڈیش کر لوں، میری خالہ ڈیش کر لے. اچھا جب تم لوگ آگے کنٹروورسی کریٹ کرتے ہو تب تم لوگوں نے نہیں سوچا ہوتا کہ اب لوگ ہمیں ڈنڈا دیں گے. جب لوگ ڈنڈا دیتے نا دوستو تو چیخیں نکلتی ہیں اس کی. تو پھر آ کے کہتی ہے کیا چاہتے ہو ہم اپنے ساتھ ڈیش کر لیں؟ نہیں تو خالہ کو بولنا تھا نا، کیا چاہتی ہو کہ ہم اپنے ساتھ ڈیش کریں؟ اپنا منہ اب بند کر دو نا. یہ ایموشنل بلیک میل نا اب جا کر اپنے پچھلوں کو کرو، ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی بلیک میل اب نہیں ہوگا تم جیسی گھٹیا عورتوں سے. اور کہتی کیا ہے کہ تم لوگوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے، مجھے پتہ ہے، اتنے اچھے اچھے پوائنٹس نکالتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے. جی پوائنٹس تو ہم نکالتے ہیں، تمہارے جیسے کو اچھی طرح دھوتے ہیں اور کوئی شوق نہیں ہے، ہماری مرضی ہم ولاگس کریں نہ کریں. تم جیسے للو ٹٹو ٹکے ٹکے کے ولاگس بنانے والے جب ریئیکشن آ کر دے سکتے ہیں تو ہماری مرضی. دیکھ لو کہ ریئیکشن کتنا فیورٹ شعبہ ہے تم لوگوں کا کہ تم لوگ آ کے ولاگرز ہو کے اپنی ولاگنگ چھوڑ کے ریئیکشن دیتے ہو. ہمیں مشورے دے رہی ہو، ہم تو ہیں ہی ریئیکشنسٹ، ہمیں مشورے دیتی ہے. خود اس نے ولاگنگ چھوڑ دینی ہے، ہر ولاگ میں اپنا ریئیکشن ٹھسانا ہے، زبردستی گھسنا ہے ہر کنٹروورسی میں. کہتی ہے کہ یہ دوبارہ سے بات سٹارٹ ہوئی ہے تو میں آ کر کہوں گی کہ سلمیٰ جھوٹی نہیں تھی. تم سے کس نے صفائی مانگی ہے؟ سلمیٰ جھوٹی نہیں تھی دوستو، اصغر کے ساتھ ہوٹل میں یہی تھی. اصل کہانی یہ ہے، سلمیٰ جھوٹی نہیں تھی، اصغر کے ساتھ ہوٹل میں یہی تھی اور یہ اسی لیے دوبارہ گئی تھی. اس نے دوبارہ اس کو بلایا بھی شاید اسی لیے تھا کہ آ جاؤ، تمہاری ایک بار پھر ضرورت ہے. وہاں آ کر خرچے نہیں کر سکتا، تم ادھر آ جاؤ، یہاں آ کے مجھے لبھا جاؤ. یہی تھی کیونکہ صدمہ سچی ہے. اچھا ایک اور بات کہتی ہے کہ ایک جو ہے گروپ ہو، مثال کے طور پہ ایک گروپ ہے یا کوئی گروپ تھا، اس میں جو ہے ایک لڑکی کی ڈیش ویڈیو ایک لڑکے نے وائرل کر دی تھی. تو اگر وہ اس گروپ میں ہی بات رہتی ہے، اسی گروپ کے اندر بات ہوتی تو وہ بات ایک دن ختم ہو جاتی. لیکن اگر لوگ کہیں کہ ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ میں آ کے دنیا پہ بات کر رہے ہیں تو پھر تو وہ بات کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اب میں ہاں کوئی گندا ورڈ تمہارے لیے یوز کروں، اصل میں گرمیاں ہیں دوستوں اور فین آف کر کے جب میں ریکارڈنگ کرتی ہوں نا میرا میٹر اور گھوم جاتا ہے. اور اس کا آج کا ریئیکشن دیکھ کے تو بہت زیادہ میرا میٹر گھوما ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں نے خاندان کا ایک گروپ بنایا تھا، یاد ہے؟ اس میں بات کرنے کے بجائے تمہاری یہ گندی گھٹیا سوچ والی جس کو آج تم کہتی ہو کہ صدمہ سچی ہے، وہ صدمہ بےغیرت عورت اس گروپ کی وائسز بھی دنیا میں لیک کرواتی تھی، پبلک میں لیک کرواتی تھی. تم کہہ رہی ہو نا کہ ایک گروپ کے اندر بات کی جائے تو وہ عورت ننگی ہونے سے بچ جاتی ہے، معاملہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتا ہے. نہیں، تم دونوں گھٹیا عورتوں نے یہ معاملہ پبلک کے سامنے خود رکھا. پبلک چھوڑ، دنیا بولو اس کو، دنیا کے سامنے رکھا. نہ پاکستان کی عزت کا خیال کیا نہ مسلمانوں کی. تم دونوں تو اس قابل ہو، تمہیں پبلک میں سنسار کیا جائے، پتھر مارے جائیں، کوڑے مارے جائیں، تم دونوں اس قابل ہو کیونکہ اس چیز کو ثابت بھی نہیں کر سکے اور دنیا میں لا کے گند بھی رکھ کر کہتی ہے ایک گروپ میں ختم ہو جائے. یہ گروپ تھا، اب ایک گروپ تھا، پی ہوئی تھی جب ریئیکشن دیا تو نے. یہ بات جب تم پبلک میں لے کر آئی تھی، تمہاری خالہ پبلک میں لے کر آئی تھی، جو تم لوگوں کے گھر کا گروپ واٹس ایپ گروپ تھا اس کی وائسز پبلک میں لے کر آئی تھی. تو کیا یہ گروپ تھا؟ یوٹیوب ایک گروپ ہے، یہ میری ویڈیو ایک گروپ ہی دیکھ رہا ہوگا. دنیا سے کوئی بھی آ کے کبھی بھی کلک کر کے دیکھ سکتا، کوئی قصہ بھی کبھی سن سکتا ہے. ابے اندھے ہو، بے ہوش ہو،
یا روٹی کو ناک میں ڈالتے ہو, آج تک پیٹ میں گئی نہیں اس لیے دماغ کام نہیں کرتا. اور تمہاری وہ صدمہ خالہ تو کھلے میں آ کر کہتی ہے کہ میں نے تو جان بوجھ کے وائی ٹی کے اوپر کیا تھا, کیونکہ جس پلیٹ فارم پر کے اوپر ستارہ کامیاب تھی میں نے اسی پہ اس کو ناکام کرنا تھا. پورا خاندان مل کے دونوں خالہ بھانجی نے ننگا کیا. اب کہتی ہے معاملہ ختم ہی نہیں ہونے دے رہے, معاملہ ستارہ کے سپورٹر ختم ہی نہیں ہوتے. ستارہ کے سپورٹر تو تمہیں کراؤن ہوٹل کے اس روم تک پہنچائیں گے جہاں تو نے اور اصغر نے منہ کالا کیا تھا. صحیح. اور محترمہ کو آج اتنے عرصے بعد یاد آیا ہے کہ آگے سے اٹھاؤ یا پیچھے سے اٹھاؤ. کہتی ہے چاچا انور اور دلبر یہ تو اس مدعے اس معاملے کو ختم ہونے ہی نہیں دیتے, ان کو تو میں اتنا ہی کہوں گی آگے سے اٹھاؤ یا پیچھے سے اٹھاؤ, ننگے خود ہی ہوتے ہو. تو ہم نے تو پہلے دن کہا تھا, جس دن تمہاری یہ مردود خالہ جو ہے یہ کنٹروورسی لے کر آئی تھی, ہم نے یہی کہا تھا کہ آگے سے اٹھاؤ یا پیچھے سے, ننگے تم ہی ہوگے. 1.5 سال بعد محترمہ کو سمجھ آئی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اساں گھٹ پیتی ہے تے, اس نے گھٹ نہیں پی ہوئی ہوتی, اس نے تو ڈیلی بھی ہوتی, مفت کی حرام کی, اس نے بھی اس کے شوہر نے بھی, اسی لیے تو یہ حالات ہیں ان لوگوں کے. اور کیا کہتی ہے کہ بڑوں کے ساتھ میں ایسے نہیں کر سکتی اور بڑوں کے ساتھ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی. اچھا تو ستارہ تمہاری ہاڑ کی تھی یا ستارہ تم سے چھوٹی تھی, یہ بھی آ کے بتانا جو تم نے ستارہ کے ساتھ کیا اور جو تم آج تک کر رہی ہو. پھر یہ آگے کہتے ہیں ستارے کے سپورٹر کنٹروورسی لے کر آتے, کوئی کنٹروورسی نہیں لے کر آتا. ٹھیک ہے, تمہاری خالہ صدمہ آ کر پبلک میں وہ کرتی ہے جس کا نام بڑے دڑلے سے نوشین لے لیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آ کر وہ کھارا جو ہے وہ پبلک میں کر لیتی ہے, اور پھر تم آتی ہو اس میں پتھر مارتی ہو اور کہتی ہو سب پہ چھیٹے جائے, سب گندے ہوں, سب غلیظ ہو. پھر اگر بڑی ستی ساوتری بنتی اور اگر کہتی کیا ہو کہ بھائی لوگ اس معاملے کو ختم ہی نہیں ہونے دے رہے, 1 سال ہو گیا سلما ستارہ کے کانٹینٹ کو, لوگوں نے گھر کا خرچہ بنا لیا ہوا ہے اور لوگ یہ کر رہے ہیں, لوگ وہ کر رہے ہیں, لوگ اس کو جینے نہیں دیتے, لوگ پنک نائٹی کی باتیں کرتے ہیں. ایک گروپ میں بات کیوں نہیں ختم ہوتی, ایک فیملی کے اندر بات کیوں نہیں ختم ہوتی, آگے سے ننگے ہو رہے, پیچھے سے ننگے ہو رہے. ارے بے غیرت عورت, خود بتا تو نے کس کو کہاں سے ننگا ہوتے ہوئے چھوڑا, بلکہ تو نے تو کیا ہے ننگا. اصل ننگا کرنے والی تو ہے, اصل ننگا کرنے والی تو ہے, تبھی تو لوگوں نے تیرا نام ناگن رکھا ہے. تو کیا سمجھ رہی ہے کہ گھر کے اندر بھی اگر تجھے معافی مل جائے تو تجھے دنیا معاف کر دے گی؟ تجھے پہلی بات تو یہ گھر میں معافی ملنے نہیں لگی, دوسری بات تو یہ تجھے دنیا معاف کرنے نہیں لگی, اور ہم تو تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. جب تیری خالہ آئے گی تب تو ضرور نکلے گی برسات کے مینڈک کی طرح. ہاں واقعی اس کی خالہ دوستوں برسات کے مینڈک کی طرح, برسات کا موسم آ گیا نا, پچھلے سال بھی اسی موسم میں نکلی تھی برساتی مینڈک, اور اس بار بھی یہ برساتی مینڈک اسی موسم میں نکل آئی ہے. تو ان کے ہم اسی طرح بجاتے رہیں گے, اور نئے ہیں تو لائک کیجیے گا, نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا, اور سارے لائک ضرور کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان سے مردوں اور تو سے رکھے. ہمیں ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کانٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنا یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.